آپ نہ قاضی ایاز علیہ رحمہ کی شفا پڑھیں، یوں کرتا جیسے دل میں راج کرتا ہے۔ آپ شیخ محقق کے مدارج نبوت کو دیکھیں، یوں لگے گا جیسے طبیعت وجد میں آ گئی۔ آپ حضور کی سیرت، اقبال سے کسی نے کہا کہ ہم اپنی نئی نسل کے دلوں میں حضور کی محبت کیسے پیدا کریں، تو اس نے کہا انہیں حضور کی سیرت سناؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھاؤ، اور انہیں کہو یہ حضور پہ درود پڑھا کریں۔ ایک تو بات یہ کہ حضور کے حسن کو، جمال کو، شانوں کو ان کو سمجھیں تاکہ حضور کی عظمت دلوں میں بیٹھے۔ دوسری بات یہ کہ نبی پاک کے حسن و جمال کے ساتھ نبی پاک کا کردار، ہمارے پاس جو سرمایہ ہوتا ہے نا وہ ہمارا کردار ہوتا ہے۔ تقریریں وقتی ہوتی ہیں، کردار ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ میری تقریر سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں چونکہ آپ میری تقریر سن رہے ہیں، لیکن جو میرے ساتھ رہنے والا ہے اس نے میرے کردار سے فائدہ اٹھانا ہے۔ بچے تقریروں سے نفع نہیں اٹھاتے، بچے کردار دیکھتے ہیں ابا کرتا کیا ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ یہ جو کردار کی عظمت ہے نا انسان کی، کچھ اصول زندگی میں بنائیں۔ ایک تو جلدی متاثر ہونا چھوڑ دیں، فلانے نے آج ڈبیٹ کیا ہے ٹی وی پہ، فلانے اسکالر نے بات کیا، فلانے نے، میں ادھر چلا گیا ہوں، یہ ذرا متاثر ہونا چھوڑ دیں۔ دوسری بات یہ کہ کردار میں کچھ، یعنی کچھ تو بندے کے پاس ہو، کوئی تو شے ہو، کچھ تو ایسا ہو میرے عزیز۔ یہ ریڑھی والا بھی اگر یہ معیار بنا لے نا کہ 2 روپے اگر کسی کے باقی آتے ہیں تو وہ کہتا ہے جناب کوئی نہیں رکھ لو، تو ریڑھی والا بھی اگر اصول والا ہو کہ جناب اپنے 2 روپے لے کے جاؤ، میں کما کے کھاتا ہوں، مانگ کے نہیں کھاتا، اس کی ذرا عظمت بیٹھے گی۔ اپنی طبیعتوں میں جب انسان تھوڑی سی بے نیازی لاتا ہے، وقار لاتا ہے، وہ یعنی لوگ اس پر اعتبار کرتے ہیں۔ میرے معاشرے کا مسئلہ آج کل روزی روٹی نہیں، اور یاد رکھنا دنیا میں زیادہ بندہ وہ مضبوط نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں، مضبوط وہ بندہ ہوتا ہے جس پر لوگ اعتبار کرتے ہیں، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جھوٹا نہیں، فراڈیا نہیں، دھوکے باز نہیں، یہ بندہ کھری بات کرتا ہے، یہ ایسے ہی اول فول نہیں بولتا رہتا، اس کے اندر کوئی وزن ہے بات میں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، سید الابرار ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب مطلق ہیں، حضور کو اللہ نے شانیں عطا کی ہیں۔ یہ ساری عظمتیں لوگوں کے سامنے آئیں، اور میری ملت کے جوانوں، سب سے پہلے حضور کی جو عظمت مکے والے لوگوں کے سامنے آئی اور جس سے حضور معروف ہوئے، سب سے پہلی شان وہ یہ تھی کہ نبی پاک صادق اور امین ہے، حضور سچ بولتے ہیں، دیانتداری کا اپنی زندگی میں۔ اور بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں، بلا وجہ، کوئی مقصد نہیں ان کا، جھوٹ لے ڈوبا۔ ماں کہتی ہے پتر میرے ساتھ تو سچ بولا کر، بیوی کہتی ہے تو پیسے تھوڑے دیا کر، میں ایک سوٹ پہ گزارا کر لوں گی، پر لاہور جاتا ہے تو لاہور ہی کا بتا، میرا اعتماد ٹوٹ گیا ہے، میں کیا کروں، تو سچ نہیں بولتا۔ ٹوٹتے بکھرتے رشتے کیوں؟ کہ کردار کی عظمت نہیں، ہم سچ نہیں بولتے، دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ میں تو مدارس کے طلباء سے بھی گزارش کرتا ہوں، میں اکثر کہتا ہوں جو تم دین کے وارث ہو، اگر کہتے ہو نا 6 بجے فجر ہوگی تو تم نے مصلی پہ وعدہ کیا، لہذا 6:01 نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے کہا ہے میں 6 بجے پڑھاؤں گا، مصلی پہ بیٹھ کے کہا ہے۔ ہم اگر بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ابھی بھی مجھے آئی صاحب کہہ رہے تھے آپ تو 10 منٹ پہلے آ گئے، آپ کو 12 بجے آنا تھا۔ میں نے کہا بس بھی ہم بھی اپنی عادت نہیں بدل سکتے۔ میں نا ایک شادی پہ چلا گیا، انہوں نے کارڈ پہ 6 بجے کا ٹائم لکھا تھا۔ ہم وہ والے سیانے نہیں ہونا چاہتے جس میں بندہ سیانا ہو جائے لیکن بات سچی نہ رہے، وہ والے وی آئی پی نہیں ہونا چاہتے جس میں بندہ وی آئی پی ہو جائے اور مانا یہ ہو کہ وی آئی پی ہے لہذا دیر سے آتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں 6 بجے چلا گیا، تو وہ وہاں جا کے میں نے فون کیا ان کو، دعوت دینے والوں کو، میں نے کہا 6 بجے کا ٹائم لکھا تھا کارڈ پہ، تو جو میزبان تھے بیٹی والے تھے وہ بھی ابھی گھر تھے، تو مجھے کہنے لگے میں یہ باتیں آپ کو ہنسنے کو نہیں سنا رہا، یہ رونے والی باتیں۔ میں نے کہا جناب آپ آئے نہیں، کہنے لگے جی آپ آ بھی گئے۔ میں کہا میں نے تسی ویلا سمجھ لو، ویلا بندہ سا نا، تو کیوں 6 بجے کا لکھا تھا؟ ساری برادری بیٹھ کے، سارا خاندان بیٹھ کے شادی کا ٹائم لکھتا ہے، جھوٹ لکھتا ہے کہ 2 بجے بارات آئے گی، کیوں نہیں آتی 2 بجے؟ ہم تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں، اس رسول کے
جن کی سب سے پہلے شان یہ ہے کہ صادق اور امین ہے. جو من میں آئے کوئی کرے، جس طرح کی طبیعت. تو پڑھیے نا بخاری میں کیا لکھا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ساتھ ایک صحابی تھے، ہم دونوں بدر میں حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے تھے، اور بدر کی جنگ میں ایک ایک شخص کی حاجت تھی، ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، چونکہ 1000 کا مقابلہ 313 کے ساتھ، یعنی ایمرجنسی لوگوں کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے، رستے میں ہمیں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی، اس نے پکڑ لیا، کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا حضور کی زیارت کے لیے. کہنے لگا نہیں، تم جا رہے ہو، جا کے فوج میں شامل ہونا ہے، تم نے لڑنا ہے ہمارے خلاف. اب تو لوگوں نے جھوٹ کا نام ہی بدل دیا ہے. اب جھوٹ کا نام لوگوں نے بہانہ رکھا ہے. کہتے میں کو بہانہ کر دیا تھا. بہانہ نہیں کیا تھا، آپ مان جائیں، نے جھوٹ بولا تھا. اور کچھ پرسنالٹیز ایسی ہیں جن کے ساتھ جھوٹ بالکل نہیں جچتا، یعنی مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا. یار آپ کی جو پرسنالٹی ہے نا، یعنی جب کسی کو پتہ چلے گا کہ اس خوبصورت ذائچے میں ڈھلے ہوئے آدمی نے جو بات کی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، تو آپ کی شخصیت کا کیا اثر رہ جائے گا اس بندے کے ذہن میں؟ کس طرح کر کے ٹوٹے اور بکھرے. یہ ہمارے رشتے کمزور کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ شادی سے پہلے والد اتنی کو تعریفیں کرتا ہے اپنے بیٹے کی، بیٹی والے وکیل بن کے اس کا مقدمہ لڑتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں او جی میں تینوں بڑا سمجھانا میری بھی نہیں مندا. جھوٹ بولتے رہے آپ، دھوکہ دیتے رہے. اتنے بڑے رشتے کی بنیاد اگر دھوکے پہ ہوگی تو نبھایا کیسے جائے گا؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں ابو جہل نے کہا کہ تم لڑنے جا رہے ہو، تو میں نے کہا یار ہم لڑیں گے نہیں، ہم نہ بس زیارت کریں گے. یہ ہم نے ابو جہل سے وعدہ کیا. کس سے؟ ابو جہل سے. او سنگیو خدا را، کوئی ایک بات تو ایسی ہو جس میں کوئی کہے یار یہ بندہ اس معاملے میں کھڑا ہے. کوئی ایک تو ہو نا یار، ایک تو ہو. زندگی میں ایک کی تاری کر لو جوانوں، سچ اوڑھ لو، بس سچ کا سودا بیچو. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ سچ والے کی دکان زیادہ چلتی ہے. لوگ کہتے ہیں 5 روپے زیادہ لیتا ہے پر سودا تو صحیح دیتا ہے نا. اس کی تو مہنگا سودا خریدنے کو لوگ تیار ہوتے ہیں. فرمانے لگے ہم نے کہا کہ ہم لڑیں گے نہیں. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس نے ہمیں جانے دیا. جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ابو جہل نے روک لیا تھا، اب وہ آنے نہیں دے رہا تھا، ہم نے تدبیر کرنی پڑی. ہم نے کہا کہ بھئی ہم لڑیں گے نہیں، آ گئے، ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ابو جہل سے وعدہ کیا نہیں لڑیں گے، اور یہاں ایک ایک بندے کی ضرورت ہے بدر میں. حضور حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حکم وہی ہے جو میرا دین کہتا ہے، تم نے وعدہ کر لیا ہے، اب تم نہیں لڑو گے. ایک ایک شخص کی ضرورت ہے حضور، ایک ایک کی، اور ہم لڑے نا، آپ کے ساتھ نہ لڑے. تو محبوب نے فرمایا نہیں بھئی ہمیں تو رب کی مدد کی ضرورت ہے. سچ بولیں آپ دیانتداری کا مظاہرہ کریں. یہ حضور کے کردار کی عظمت کا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے. فرماتے ہیں کہ ہرقل بادشاہ کے پاس جب نبی پاک علیہ السلام کی خبر پہنچی نا، خط گیا، تو اس نے کہا پتہ کرو یار یہاں کوئی مسلمان بادشاہ آیا ہوا ہے، مسلمانوں نے ہمیں پیغام دیا، پتہ کرو کوئی عرب کا تاجر آیا ہوا ہے، کوئی سردار قسم کا بندہ ہو، وزادار آدمی، میں نے کوئی بات چیت کرنی ہے. کہتے ہیں کہ میں وہاں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، اس کے سپاہی مجھے پکڑ کے لے گئے، میں بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوں. وہ مجھ سے کہنے لگا یہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے تمہارے کیا لگتے ہیں؟ میں نے کہا میرے بھتیجے ہوتے ہیں رشتے میں. کہتے اس نے سوال جواب شروع کیے. جناب ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے. کہتے تھے میں نے وہیں کھڑے ہو کے جواب دیے جہاں ہم دیا کرتے تھے، جو اس دور میں مخالفین کا طریقہ تھا، جہاں کھڑے ہو کے دیتے تھے وہیں کھڑے ہو کے دیے. کوئی حمایت میں باتیں نہیں کرنی تھی، جو کہ ابھی مسلمان نہیں تھے. فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے ان کے ماننے والے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، غریب لوگ ہیں، غریب. امیر ناراض نہ ہو جائیں. میلاد کے جلسوں میں غریب لوگ، جلوس میں غریب لوگ، مسجدوں میں غریب. امیر بھی جاتے ہیں لیکن جب کسی ایم این اے کو دکھانا ہونا کہ میں بھی گاڑی لے کے آیا ہوں، ہاں پھر ان کو دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ جائز ہے کہ نہ جائز. کیوں جھوٹوں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟
میں ربیع الاول شریف میں ایک دن رات کو دیر سے آ رہا تھا تو ایک بڑے چودھری صاحب ایک سیاسی جماعت سے وابستہ ہیں، میرے ساتھ محبت کا تعلق ہے، مجھے کھڑا کر کے کہنے لگے کل ہمارے ہاں محفل تھی، مولویوں نے سونے نہیں دیا۔ تو ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا چودھری صاحب کوئی مسئلہ نہیں، الیکشن آ لینے دے، آپ نے بھی نہیں سونے دینا، ایک جاتا ہے دوسرا دروازے پہ آ جاتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے نصیب میں تھوڑا فرق ہے۔ آپ پچھلے 5 سال پہلے ایک الیکشن تھا تو کسی اور جماعت کے نعرے لگا رہے تھے، اور آج آپ کسی اور جماعت کے لگا رہے ہیں۔ خدا جانے اگلے 5 سال کس کے لگائیں گے۔ ہمارا نصیب دیکھو، جب سے پیدا ہوئے ہیں مدینے والے کا ہی نعرہ لگا رہے ہیں، یہ ہمارا نصیب ہے، ہمیں بدلنا نہیں پڑا۔ اور حشر میں بھی ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔